السلام علیکم، میں ہوں شازیب خانزادہ۔ استنبول میں 4 دن تک جاری رہنے کے بعد بے نتیجہ ختم ہونے والا پاک افغان مذاکراتی عمل آج دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور اب بھی پاکستان اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈے اور مطالبے پر قائم ہے کہ افغان طالبان کالعدم TTP سمیت افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث گروہوں کے خلاف ویزیبل، ویریفائیبل اور ایفیکٹو اقدامات اٹھائیں اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو ختم کریں۔ اور آج جب آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پشاور میں قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب کیا تو انہوں نے بھی پاک افغان تنازع پر بات کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک خصوصاً افغانستان کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین پر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارتی اور معاشی اقدامات کیے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ افغان طالبان حکومت نے بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کے بجائے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو پاک افغان سرحد پر امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں آرمی چیف کو خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ پرسوں رات گئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے پاک افغان مذاکرات ناکام ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی طرف سے سخت بیانات سامنے آ رہے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کو ایک سخت پیغام اور وارننگ دی تھی، تاہم افغان مذاکراتی وفد کے رکن سہیل شاہین کا یہ بیان رپورٹ ہوا تھا کہ مذاکرات کی ایک اور نشست ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد افغان میڈیا نے رپورٹ کیا کہ افغان طالبان کا مذاکراتی وفد تو استنبول میں ہی موجود ہے، مگر پاکستان کا مذاکراتی وفد کسی معاہدے پر پہنچے بغیر پاکستان واپس جا رہا ہے۔ مگر پھر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ثالثوں کی درخواست پر پاکستانی وفد ایئرپورٹ سے استنبول ایئرپورٹ سے واپس ہو گیا۔ نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید کی ذرائع سے خبر کے مطابق پاکستان میزبانوں کی درخواست پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ پاکستانی وفد پاکستان جانے کے بجائے اب استنبول میں مزید قیام کرے گا۔ ذرائع کے مطابق مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مذاکرات پاکستان کے اسی مرکزی مطالبے پر ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، جبکہ خود وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ان خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا وفد کل رات واپسی کے لیے ایئرپورٹ پہنچا تھا، مگر پھر قطر اور ترکی کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں مذاکرات کے حوالے سے ایک اور موقع دیں۔ پاک افغان مذاکرات میں ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جس سے زیادہ امیدیں وابستہ کی جائیں۔ ابھی تک تو کوئی بریک تھرو تو نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے میڈیٹرز ہیں ترکی اور قطر والے کوشش بدستور کر رہے ہیں۔ ہماری تو ڈیلیگیشن تھی، کل رات ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی واپسی کے لیے۔ پھر ترکی کی طرف سے قطر کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں ایک اور چانس دیں، ہم جو ہے کابل کی ڈیلیگیشن سے بات کرتے ہیں اور کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ابھی واپس نہ جائیں۔ ہمارا جو سٹینڈ جو ہے کہ ان کی سرزمین سے ہمارے اور جو ہے وہ نہیں ہوں گے، حملے نہیں ہوں گے اور وہ پشت پناہی نہیں کریں گے ایسے حملوں کی، وہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، یہ دوستوں کی جو ہے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن یہ اس ساری باتوں کی جو بنیادی شرط وہ امن ہے۔ اگر امن نہیں ہوگا اور کابل حکومت جو ہے وہ اپنی تباہی کے راستے پہ چلتی رہے گی اور طالبان کی جو TTP ہے اس کی پشت پناہی کرتی رہے گی، دہشت گردی کی پشت پناہی کرتی رہے گی، ہندوستان کے کہنے کے اوپر جو ہے ہمارے یہاں پہ مداخلت ہوتی رہے گی، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پری ریکوزٹ ہیں، یہ ایک جو بنیادی شرائط ہیں، ایک بنیادی جو ماحول ہے، جب تک وہ ماحول جو ہے قائم نہیں ہوگا، اس میں یہ انویسٹمنٹ کے، ٹریڈ کے، یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں، ضرور ہونی چاہیے، بالکل ضرور ہونی چاہیے۔ تمام جو اس ریجن کے ممالک ہیں ان کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی یہ، لیکن یہ کابل کے ہاتھ میں ہے یہ بات۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ آج جب وزیر دفاع خواجہ آصف کی امریکی ناظم الامور نیتھل بیکر سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں بھی افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی۔ وزارت دفاع کے اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ فریقین نے ایک پرامن، مستحکم اور محفوظ افغانستان کی اہمیت پر زور دیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے افغان سرزمین سے پیدا ہونے والے چیلنجز سے مؤثر طریقے سے نمٹا جانا چاہیے۔ آج جب مذاکرات دوبارہ بحال ہونے کی خبریں سامنے آ رہی تھیں تو اسی دوران طالبان مذاکراتی وفد کے رکن سہیل شاہین کا بیان بھی سامنے آیا۔
سہیل شاہین نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بھی پاکستانی اور افغان مذاکراتی وفود استنبول میں ہی موجود ہیں. دونوں وفود ایک دوسرے سے الگ مختلف ہوٹلز میں رکے ہوئے ہیں اور صرف میزبان ترکی ان سے رابطے میں ہے. سہیل شاہین کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں وفود کو مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کی تیاری کے لیے اپنی قیادت کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا عمل ہے جو ایک بیٹھک میں مکمل یا حل نہیں ہو سکتا. پاکستان افغان طالبان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ افغانستان میں موجود TTP اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرے اور اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے، جبکہ خود پاک فوج کی اپنی بھی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں. ISPR کے مطابق کل خیبر پختونخوا کے سرحدی اضلاع میں پاک فوج نے کل عدم TTP کے دہشت گردوں کے خلاف 2 بڑی کارروائیاں کی ہیں، جبکہ 28 اور 29 اکتوبر کو بلوچستان میں 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں فتنۃ الہندوستان کے 18 دہشت گرد مارے گئے ہیں. عام بات یہ ہے کہ ISPR کے مطابق کل باجوڑ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں TTP کا اعلیٰ کمانڈر اور ہائی ویلیو ٹارگٹ امجد عرف مزاحم بھی مارا گیا ہے، جو TTP کے امیر نور ولی محسود کے بعد دوسرے نمبر کا کمانڈر تھا. ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق 29 اور 30 اکتوبر کی رات کو خوارج کا ایک گروہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے دراندازی کی کوشش کر رہا تھا. سیکورٹی فورسز نے خوارج کی اس نقل و حرکت کی شناخت کر لی اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. ISPR کے اعلامیے کے مطابق مہارت سے کی گئی اس کارروائی کے نتیجے میں 4 خوارج ہلاک ہو گئے، جن میں خوارج کا لیڈر اور ہائی ویلیو ٹارگٹ امجد عرف مزاحم بھی شامل تھا. خارجی کمانڈر امجد نور ولی کا نائب اور بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کی رہبری شورا کا سربراہ تھا اور وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا. حکومت نے اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی کیونکہ وہ افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا. ISPR کے اعلامیے کے مطابق اس بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ فتنۃ الخوارج کی قیادت افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان میں دراندازی کی کوششوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اپنی موجودگی کا تاثر دیا جا سکے اور سیکورٹی فورسز کے مؤثر آپریشنز کے نتیجے میں باجوڑ اور مہمند میں خوارج کے گرتے ہوئے مورال کو بلند کیا جا سکے. ISPR کے اعلامیے کے مطابق ایک بار پھر یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ خارجی پراکسیز کی جانب سے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنے کو یقینی بنانے کے لیے افغان عبوری حکومت ٹھوس اقدامات اٹھائے. اور اس صورتحال سے ہمارے اس موقف کی بھی تائید ہوتی ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل فتنۃ الخوارج کی محفوظ پناہگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. اعلامیے کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو بلوچستان میں بھی بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 18 دہشت گرد 2 الگ الگ کارروائیوں میں مارے گئے، جبکہ ISPR کی ایک اور پریس ریلیز کے مطابق 29 اکتوبر کو سیکورٹی فورسز نے کرم میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. اس کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 7 خوارج ہلاک ہو گئے، تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں میاں والی سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ میڈیکل آفیسر کیپٹن نعمان سلیم اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے. پاک فوج کی جانب سے TTP کے اہم کمانڈر امجد عرف مزاحم کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ BBC کے مطابق خود TTP نے بھی اپنے اس کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. BBC کی رپورٹ کے مطابق قاری امجد کا شمار TTP کے با اثر کمانڈرز میں ہوتا تھا اور اسے امریکہ نے دسمبر 2022 میں عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا تھا. اس وقت امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ قاری امجد کو TTP میں بیرون ملک قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں آپریشنز کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. پاکستانی فوج اور امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 2010 میں وہ افغانستان میں تھا. پھر ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی تھی کہ چند برس بعد قاری امجد واپس پاکستان اپنے علاقے میں آیا، مگر پھر کارروائی کے خوف سے وہ جلد ہی واپس افغانستان چلا گیا. پاکستان اور افغانستان میں جب حالیہ کشیدگی شروع ہوئی اور دونوں ممالک میں جھڑپیں ہوئیں تو اس وقت افغان وزیر خارجہ امیر متقی بھارت کے دورے پر تھے. اس دوران یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ بھارت افغانستان میں ڈیم بنانے کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے، جس سے دریائے کابل کے پانی میں کمی آئے گی اور پاکستان کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس حوالے سے جب آج بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان ردھیر جیسوال سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ نے حال ہی میں بھارت کا دورہ کیا. اس دورے کے آخر میں دونوں ممالک کا مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ بھارت افغانستان کی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سمیت پانی کے مسائل کے حل کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. Jessica, on your question regarding Kunar, we had the Foreign Minister of Afghanistan. He visited India recently. As part of the visit, we had issued a joint statement between both countries. This particular joint statement clearly emphasizes that India stands ready to support all efforts of Afghanistan that are directed towards sustainable management of water resources, including hydroelectric projects. You also would know that between the two countries there has been a long history of cooperation on water matters. The Salma Dam, for example, is a perfect example of this cooperation, which is today called India-Afghanistan Friendship Dam. ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب
کل اچانک بڑی پیش رفت ہوئی، پاکستانی وفد واپس آ رہا تھا، ایئرپورٹ سے ثالثوں نے واپس بلایا اور پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی تک نتیجہ نہیں آیا. کیا کوئی توقع کی جائے؟ جو ابھی تک کی اطلاعات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اگر ثالثوں نے بلایا تو کیا کچھ گارنٹی دے کر بلایا یا کچھ مثبت بات کر کے بلایا؟ شاہ زیب، دونوں جو ثالث ہیں قطر اور ترکیہ جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اور ہمارے خیر خواہ ہیں. وہ ہمارے ترکیہ نے تو بڑا کلیئرلی جو ہے پاک بھارت جنگ کے اندر ہمارا کھل کے ساتھ بھی دیا تھا، تو ہمیں ان کا احترام ہے، ان کی رائے کا بھی احترام ہے. ہم نے کل جو ابینڈن کیا، امید جو ہے وہ ہماری ٹوٹی ان مذاکرات کے ساتھ. انہوں نے ہمیں واپس بلایا، ہم ایئرپورٹ پہ تھے ابھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو لیٹس ٹرائی اگین جو ہے. تو ابھی بھی جو ہے ایک شٹل قسم کی ڈپلومیسی جو ہے دونوں اس میں جو سائڈز ہیں افغان اور پاکستان جو ہے ان میں کی جا رہی ہے، اور کوئی مختلف قسم کے جو سینیریوز جو ہے نا وہ کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں. تھوڑی سی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید جو ہے پہلے تو بالکل فلیٹ تھا، جس طرح وہ اسکرین کے نہیں ہو اوپر جو آتے تھے وہ فلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو بندہ چلا جاتا ہے نا. تو اگر تھوڑا بہت اس پہ کوئی ہل جل ہو رہی ہو گراف کے اندر تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں اب زندگی کے آثار باقی ہیں. تو تھوڑے سے آثار ہیں اس وقت، لیکن میں اس کو کوئی کنکلوسیولی اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکوں گا. تو خیر صاحب، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں ہو رہے ہیں، یہ جو بیچ میں ثالث ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں، پھر پاکستانی وفد کے پاس آتے ہیں، اس طریقے سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے کہ اس وقت جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ مختلف ڈرافٹس بنائے جاتے ہیں. ان ڈرافٹس میں لیٹ سے پاکستان اگری کرتا ہے تو اس ڈرافٹ جو ہے ان کے پاس چلا جاتا ہے. اگر وہ اس میں کوئی امینڈمنٹ سیک کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے پاس آتا ہے. تو مختلف جو ہے ڈرافٹ جو ہے ایکسچینج ہو رہے ہیں ایک الٹیمیٹ ایک ایگریمنٹ کے. تو دیٹ از واٹ از بینگ ڈن. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویری گارڈڈ جو ہے آپٹیمزم جو ہے تھوڑا سا اس کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے. لیٹس ہوپ کہ اس کی کوئی شیپ باہر نکلے. جب آپ بات کریں کرن کی کہ نظر آ رہی ہے تو وہ وہی ہے کہ جی ریٹن اگریمنٹ کے لیے پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اسی کی آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ ناٹ بیکنگ آف فرام دیٹ، کہ یہ جو بھی کمٹمنٹس ہوں گی یہ ریٹن ہوں گی اور وٹنس بائی انڈورس اینڈ وٹنس بائی قطر اینڈ ترکیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب کل ظاہر کیونکہ جب پاکستان نے کہا کہ جی مذاکرات ختم ہم واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو موجود ہیں، پاکستان واپس جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ تاثر تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں چاہ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے تھے کہ وہ مذاکرات سے حل نکلے گا. تو کیا انہوں نے ثالثوں کو کوئی یقین دلایا کہ ہم فلیکسیبل ہونے کو تیار ہیں، جس کے جو ثالثوں نے کمیونیکیٹ کیا کہ پاکستان کا وفد ایئرپورٹ سے واپس گیا؟ دیکھیں ہمیں جب دیکھیں میں ایک بات وہ ہماری تو ایک پیار محبت کا رشتہ ہے ان دونوں ملکوں کے ساتھ، ان کی ڈپینڈنس بھی ہے. دیکھیں ایک لمبی تاریخ ہے ان کی، جو ان کے پہلے بھی مذاکرات ہوئے، وہ قطر کے ذریعے ہوئے اور بھی ملک اس میں شامل ہوئے. تو ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی ایک ڈیفینیٹلی ایک ڈپینڈنس ہے، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دے آر اوبلائزڈ ٹو دیم کسی نہ کسی اس ضمن میں، اور اس کا پاس میرا خیال ہے ان کو کرنا پڑتا ہے. وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ابینڈن کریں ان دونوں ملکوں کو، جس طرح ہم ایک احترام اور پیار اور محبت کے رشتے کی وجہ سے جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا انٹرسٹ گارڈ کریں گے، اس طرح وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ بھئی یہ ایک جو ایگریمنٹ جو ہوگا الٹیمیٹلی ہم ریفیوز کر کے یا ان ریزنیبل باتیں کر کے یا کہیں کہ جی زبانی کلامی ہو جائے، ریٹن نہ ہو جائے تو ہم ان دو ممالک کو بھی ناراض کر رہے ہوں گے، کیونکہ رائٹنگ کے بغیر تو کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں جو ہے. Whatever commitment is made by Afghanistan, it will be in writing and witnessed and endorsed by the two countries who are playing the role of arbitrator اور جو بھی آپ کہہ لیں. خواجہ صاحب، ایک کل اطلاع یہ بھی آئی کہ طالبان کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی کہ ٹرمپ جو ہیں
وہ بھی اس کی گارنٹی میں شامل ہوں جو معاملات ہمارے بیچ طے پا رہے ہیں. آج آپ کی امریکی ناظم الامور سے ملاقات ہوئی, کیا کوئی امریکہ کوئی اس پروسیس میں کہیں نہ کہیں بیک ڈور انوالوڈ ہے؟ وہ ملاقات کیا اسی وجہ سے تھی, کیا معاملہ ہے؟ میری کوئی بات نہیں ہوئی. اٹ واز اے روٹین میٹنگ وچ واز سیٹ اپ اباؤٹ اے ویک 8-9 days, اور میری ان کے ساتھ خاصی لمبی میٹنگ ہوئی, لیکن اس میں یہ پالیٹکس جو ہے یہ ڈسکس نہیں ہوئی. لیکن اٹ واز اے ویری نائس میٹنگ, بہت بڑی اچھی میری بات چیت ہوئی ان کے ساتھ. میری پہلی ملاقات تھی. میں نے ان کو اپنا نقطہ نظر جو ہے مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے ان کو بیان کیا. اینڈ شی واز ویری ویری آپ کہہ سکتے ہیں کوارڈیل, اینڈ جو ہمارے نقطہ نظر کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ایک اپنے تعلق ہے جو خصوصاً پچھلے 1 سال سے یا 7-8 مہینے سے جو ایک دوستی میں ایک وارمتھ آئی ہے, تو اس کی ڈیفینیٹ اس کی جو ہے ایک نظر آ رہی تھی وہ بات جو ہے. اور خواجہ صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ جو ترکی اور قطر ہیں وہ پاکستان سے یہ کہہ رہے ہوں کہ جی جب ہم ثالث کے طور پر آئے ہیں تو آپ وربل کمٹمنٹ پر بھروسہ کر لیجئے کیونکہ ثالثی ہم کر رہے ہیں یا گارنٹی ہم دے رہے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ میرا نہیں خیال. دے وڈ آلسو لائک ٹو, بلکہ جو ڈرافٹ بنتا ہے اس میں وہی چینجز پرپوز کرتے ہیں, وہی ورڈز پرپوز کرتے ہیں. ان کی ایکسپرٹیز ہے. دیکھیں, مجھے اگر کہا جائے کہ صلح کا جو ہے میں اس میں لازمی طور پہ یہ ہوتا رہا ہے, یہ دوحہ میں ہوا ہے جب میں ادھر تھا اور دوسرے اور بھی صاحبان تھے میرے ہمراہ جو ہیں, یا میں ان کے ہمراہ تھا, تو وہ یہ بار بار آتا تھا اور بار بار جو ہے ہم کریکٹ کرتے تھے, پھر جاتا تھا وہ کریکٹ کرتے تھے, پھر کسی جگہ پہ ثالث کریکٹ کر دیتے تھے کہ بھائی نہیں یہ اس لفظ کی جگہ یہ انڈورس کر دیا. کسی سٹیج پہ یہ نہیں آیا کہ زبانی کلامی جو ہے بات کی جائے. یہ وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بالکل ان کو کنٹرول کریں گے, لیکن ہم یہ لکھ کے نہیں دے سکتے جو ہے. یہ وہ بڑا واشگاف الفاظ میں کہہ رہے تھے کابل کے جو لوگ ہیں. خواجہ صاحب آپ ذرا بارہا کہتے رہے ہیں کہ یہ افغان طالبان جو ہیں وہ انڈیا کی پراکسی کے طور پر کام نہ کریں, اس طور پر کام کر رہے ہیں. ان کے وزیر خارجہ وہاں گئے, اب جو ہے پھر ایک خبر سامنے آئی کہ کابل ریور کے اوپر افغانستان ایک ڈیم بنانے کا سوچ رہا ہے جو کہ پاکستان میں جو خریف کی فصلیں ہیں ان کے لیے واٹر سپلائی کا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے. اور آج ان کے جو انڈیا کے بھارت کے جو ترجمان ہیں فارن آفس کے, ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ تعاون کریں گے افغانستان کے ساتھ یہ ڈیم بنانے کے لیے. کیا موقف ہوگا پاکستان کا؟ دیکھیں یہ وہ اس صورت میں بھی کابل کی صورت میں بھی اپر ریپیرینز ہیں, لیکن میں یہ بات پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے, لیکن اس میں بھی ہمارے پاس لیوریج ہے اللہ کے فضل سے. یہ میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتا دوں گا, یہ جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ اس طرح 100% نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ میں آف دی ریکارڈ کوئی پریشانی نہیں ہے پاکستان کو اس بات کو لے کر؟ میں تھوڑا بہت ہوگا, کیونکہ جن دنوں میں ہمارے باقی دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا تو وہ پانی جو ہے سبسٹیچیوٹ جو ہے کابل ریور کی طرف سے ہوتا ہے. مجھے یہ علم اس لیے ہے کہ میں منسٹر واٹر اینڈ پاور رہا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ 3.2 یا 2.3 ملین ایکر جو ہے پانی اس دوران جو ہے وہ آتا ہے وہاں سے جو ہے. میں جانچ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ وہ ڈیم بنائیں گے یا یہ ڈیم بنا لیں گے تو پاکستان کا کوئی اس پر موقف نہیں ہے؟ نہیں, دیکھنا جو لوور رائپیرین کے رائٹس تو ڈینائی نہیں کیے جا سکتے جو ہے, وہ تو قطعی طور پہ ڈینائی نہیں کیے جا سکتے. دیٹس این انٹرنیشنل پریکٹس کہ اپر رائپیرین جو ہے وہ بند کر کے دریا جو ہے یا ڈائیورٹ کر کے دریا جو ہے جو ایک روایتی رستہ ہے کسی دریا کا, اس کو ڈائیورٹ کر کے ختم نہیں کر سکتا. جو ستلج یا راوی کے جو اگر ختم ہوئے ہیں تو وہ ایک ایگریمنٹ کے ساتھ ایک ٹریٹی جو ہے جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں اس کے تحت ہوئے ہیں. تو یہ یونیلیٹرلی نہیں ہو سکتا. یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل جو انٹرنیشنل نارمز ہیں یا انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں, کیونکہ یہ اپر اور لوور رائپیرین جو ہے یہ پرابلم جو ہے یہ لیٹن امریکہ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے. ڈنیوب کے جو ریور جو ہے جو تقریباً سارا
سارا یورپ کراس کرتا ہے. اس کے کئی جو ہے اپر رائپیرین ہیں, ایک نہیں پھر دو ہوں گے, پھر 3 ہوں گے, اور الٹیمیٹلی جو ہے جو لاسٹ جو ہوگا وہ دا لوئسٹ رائپیرین ہوگا. یہ اس طرح کا میرا خیال ہے کہ یہ میں آپ کو آف دی ریکارڈ اس کے کو بتا دوں. بہت شکریہ وزیر دفاع خالد صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ ترکی کے سرکاری میڈیا TRT سے وابستہ, TRT ورلڈ سے وابستہ صحافی حسن عبداللہ موجود ہیں. حسن عبداللہ, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک اچانک ایک موڑ آیا کہ پاکستانی وفد واپس آ رہا تھا, انہیں بلایا گیا. ابھی وزیر دفاع خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے کاشیسلی آپٹمسٹک تھے وہ, کہ کہیں نہ کہیں شاید کوئی کرن نظر آ رہی ہے, بٹ پھر بھی وہ بہت کاشیس تھے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس, کیا کوئی نہ کوئی بریک تھرو کی امید ہے؟ دیکھیں شاہزیب خان صاحب, پاکستانی حکام کا تو یہ کہنا ہے کہ افغان طرف سے اس بات پر اصرار کیا گیا کہ دوبارہ سے کوشش کر لی جائے. اس کے علاوہ یہ کہ وفد میں کچھ تبدیلیاں سامنے آئی ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت جو لوگ بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں دونوں وفود میں, تو بنیادی طور پر ان کا عسکری استخباراتی بیک گراؤنڈ ہے. اب تک رسمی طور پر تو کوئی بیان یا کوئی تفصیل شیئر نہیں کی گئی. البتہ جو مختلف فریق ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے, بالخصوص انقرہ میں بعض ذرائع سے, تو انہوں نے جو بعض معلومات فراہم کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پاکستان نے ٹرکش سائٹ سے بات کرتے ہوئے یہ بات بہت واضح طور پہ کہی ہے کہ جو ثبوت پاکستان نے سامنے رکھے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں, وہ بہت واضح ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جو ٹرکش سائٹ ہے وہ بھی پاکستانی موقف سے اتفاق کرتی ہے اس معاملے میں. پاکستان اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مانیٹرنگ میکینزم جو ہے وہ تشکیل دیا جائے تاکہ اگر افغان طالبان جو ایک کنٹینشس ایشو رہا ہے کہ لکھت میں وہ ضمانت فراہم کریں, اگر وہ نہیں بھی کرتے تو ترکی اور قطر اس مانیٹرنگ میکینزم کا حصہ ہوں, اور جہاں پر اس کی وائلیشن ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس میں پھر کوئی ایکشن لے سکیں, یا جو بھی میکینزم ڈسکس ہو اس کے تحت وہ عمل کر سکیں. جو افغان سائڈ نے جو ٹرکش سائڈ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان پہلے ہی عسکری راستہ اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہے. پاکستانی سائڈ ظاہر ہے اس بات کی تردید کر رہی ہے, اس نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, پاکستان ڈائیلاگ کو جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے. لیکن پاکستانی سائڈ کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال افغان سائڈ سے الزامات لگائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ افغان سائڈ بقول ان کے بے بنیاد الزام لگا رہی ہے کہ پاکستان داعش کی حمایت کر رہا ہے افغان طالبان کے خلاف, اور اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان افغان حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستانی سائڈ ظاہر اس کی تردید کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پر یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان, تحریک طالبان پاکستان کی حمایت, ان کو اسپیس فراہم کرنا فوراً بند کریں. ٹرکش سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ افغان طالبان نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو لوگ پاکستان جا رہے ہیں افغانستان سے, وہ بنیادی طور پر وہ پاکستانی پناہ گزین ہیں جو 2014 کے بعد افغانستان آئے تھے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی حکومت پاکستانی شہریوں کو پاکستان جانے سے کیسے روک سکتی ہے. تو فی الحال یہاں پر معاملہ جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے. اور کوئی امید نظر آ رہی ہے, یا کیونکہ ظاہر ڈیڈ لاک ہونا, پاکستان کا ایئرپورٹ, پاکستانی وفد کا ایئرپورٹ پہنچ جانا, پھر واپس جانا, تو کیا ثالثوں کو, جس میں ترکی ظاہر بہت اہم ہے, انہیں کوئی امید نظر آئی تھی جس کی وجہ سے واپس بلایا گیا اور معاملات آگے بڑھے؟ دیکھیں جو ٹرکش سائڈ ہے اور قطری سائڈ, وہ دونوں اپنا لیوریج استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے تو میری اسیسمنٹ ہے کہ جو ٹرکش سائڈ ہے وہ پاکستانی موقف کو بہت آسانی سے سمجھتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کا کوئی 40 سال خود اپنا ایک تجربہ رہا ہے مختلف دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو بہت متحرک رہی ہیں ترکی میں. تو پاکستانی موقف وہ سمجھ سکتے ہیں, وہ اپنا لیوریج استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہاں پر ان کے لیے ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے, ترکیوں کے لیے بھی اور ترکوں کے لیے بھی اور قطریوں کے لیے بھی. وہ یہ کہ ظاہر ہے وہ اپنے جو بائے لیٹرل ریلیشنز ہیں پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ, وہ نہیں چاہتے کہ وہ متاثر ہوں. تو یہ جو ایک ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے, میرے خیال سے یہ ایک شاید وجہ ہے جہاں پر وہ اتنا دباؤ نہیں ڈال رہے جتنا وہ شاید ڈال سکتے ہیں. بہت شکریہ حسن عبداللہ, تفصیلات بتا رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. کئی ماہ کی تجارتی کشیدگی اور ٹیرف جنگ کے بعد آج جنوبی کوریا میں امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے, اور یہ امریکی صدر ٹرمپ کے دوسری بار اقتدار میں آنے کے بعد ان کی چینی رہنما سے پہلی ملاقات ہے, اور دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ 2019 کے بعد پہلی فیس ٹو فیس ملاقات ہے. جنوبی کوریا میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ کے سائیڈ لائنز پر ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے,
ٹیرفس میں کمی اور ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹ سمیت دیگر اہم معاملات کے حل پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگلے سال کے آغاز پر امریکی صدر ٹرمپ کا چین کا اہم دورہ بھی متوقع ہے، اور ٹرمپ نے چینی صدر کو بھی امریکہ کے دورے کی دعوت دے دی ہے۔ تقریباً 90 منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اسے شاندار قرار دیا اور کہا کہ اس ملاقات کو میں 10 میں سے 12 نمبر دوں۔ But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay, I think it was a 12. I think very importantly, just the whole relationship is very, very important. And I think it was really good. واضح رہے کہ جنوری میں ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ ایک موقع پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی مصنوعات پر 100% سے زائد ٹیرف عائد کر دیے تھے، جنہیں بعد میں عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ تاہم تعلقات میں تناؤ برقرار رہا، جو اس ماہ کے آغاز میں اس وقت مزید بڑھ گیا جب چین نے امریکہ کے ٹیکنالوجی سیکٹر کے لیے بہت اہم ریئر ارتھ منرلز کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا تھا، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے بھی چین پر مزید 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی تھی۔ ایسے میں آج صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات میں دونوں ممالک نے ٹیرفز اور ریئر ارتھ منرل سمیت دیگر اہم تجارتی معاملات کے حل پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی صدر نے سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا کہ میری چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک بہت ہی شاندار ملاقات ہوئی۔ ہم دونوں ممالک کے درمیان زبردست احترام ہے اور جو کچھ ابھی ہوا ہے اس سے یہ تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ ہم نے بہت سے معاملات پر اتفاق کر لیا ہے اور کچھ اہم معاملات بھی تقریباً حل ہونے والے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ صدر شی نے چین کو اجازت دے دی ہے کہ وہ سویابین اور دوسرے فارم پروڈکٹس کی بڑی مقدار میں خریداری شروع کرے۔ ہمارے کسان بہت خوش ہوں گے۔ دراصل جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ایڈمنسٹریشن کے دوران کہا تھا، کسانوں کو فوراً مزید زمین خریدنی چاہیے اور بڑے ٹریکٹرز لینے چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید لکھا کہ میں اس پر صدر شی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ چین نے نایاب معدنیات، اہم منرلز اور میگنیٹس وغیرہ کی آزادانہ ترسیل جاری رکھنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے ملک میں فینٹنل کے داخلے کو روکنے کے لیے دل سے کام کریں گے۔ وہ ہماری مدد کریں گے تاکہ ہم فینٹنل کرائسس کا خاتمہ کر سکیں۔ ٹرمپ کی پوسٹ میں مزید لکھا ہے کہ چین نے اس بات پر بھی اتفاق کر لیا ہے کہ وہ امریکی توانائی کی خریداری کا عمل شروع کریں گے اور ریاست الاسکا سے تیل اور گیس کی خریداری کے حوالے سے ایک بڑی ڈیل ممکن ہے۔ ہماری ٹیمیں ملاقات کریں گی تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا ایسا توانائی کا معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ آج ہونے والے یہ معاہدے لاکھوں امریکیوں کے لیے خوشحالی اور تحفظ لے کر آئیں گے۔ جبکہ اس ملاقات کے حوالے سے چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ٹرمپ سے بوسان میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صدر شی نے کہا کہ ہماری مشترکہ رہنمائی میں چین اور امریکہ کے تعلقات مجموعی طور پر مستحکم رہے ہیں۔ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا پارٹنر اور دوست ہونا چاہیے۔ یہ وہ سبق ہے جو تاریخ نے ہمیں سکھایا ہے اور یہی موجودہ حالات کی ضرورت بھی ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ کیونکہ ہمارے قومی حالات مختلف ہیں، اس لیے ہمیشہ ہر بات پر اتفاق ممکن نہیں ہوتا اور دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان وقتاً فوقتاً اختلافات ہونا ایک فطری بات ہے۔ صدر شی نے صدر ٹرمپ سے کہا کہ آپ اور میں چین امریکہ تعلقات کی قیادت کر رہے ہیں، لہٰذا جب ہمیں چیلنجز کا سامنا ہو تو ہمیں درست سمت پر قائم رہنا چاہیے، پیچیدہ حالات کا سامنا سمجھداری سے کرنا چاہیے اور تعلقات کے اس جائنٹ شپ کو مستحکم انداز میں آگے بڑھانا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ مل کر چین امریکہ تعلقات کی مضبوط بنیاد رکھنے اور دونوں ممالک کی ترقی کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید لکھا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ ڈائیلاگ تصادم سے بہتر ہے۔ چین اور امریکہ کو مختلف سطحوں اور مختلف ذرائع کے ذریعے رابطہ برقرار رکھنا چاہیے تاکہ باہمی انڈرسٹینڈنگ کو فروغ دیا جا سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان غیر قانونی مائیگریشن، ٹیلی کام فراڈ، منی لانڈرنگ کے خلاف کارروائی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کنٹیجیس بیماریوں سے نمٹنے کے لیے تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ دونوں صدور نے معاشی، تجارتی، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے اور عوامی سطح پر رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا، جبکہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ وہ باہمی رابطے برقرار رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اگلے سال کے آغاز میں چین کے دورے کی خواہش ظاہر کی اور صدر شی جن پنگ کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی۔ امریکی صدر ٹرمپ اس ملاقات کو شاندار قرار دے رہے ہیں اور بین الاقوامی میڈیا پر بھی اس ملاقات کے حوالے سے اہم تبصرے سامنے آ رہے ہیں، جہاں امریکہ اور چین کے درمیان متعدد اہم معاملات کے طے ہونے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے، تو وہیں اس ملاقات میں ٹک ٹاک اور تائیوان جیسے اہم موضوعات پر ہونے والی خاموشی کو بھی نوٹ کیا گیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب صدر ٹرمپ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد جنوبی کوریا کے بوسان ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے
تو وہ 2 گھنٹے سے بھی کم جاری رہنے والی اس بات چیت کی پیش رفت پر کافی پرجوش نظر آئے، جبکہ چین کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے اچھے امکانات موجود ہیں اور ان کی اور ٹرمپ کی قیادت میں تعلقات نے مجموعی استحکام برقرار رکھا ہے۔ شی جن پنگ نے اجلاس میں بتایا کہ دونوں ممالک کی تجارتی مذاکراتی ٹیمیں جب گزشتہ ہفتے کے آخر میں ملی تھیں تو انہوں نے اپنے بڑے تحفظات کے حل کے حوالے سے ایک بنیادی اتفاق رائے کر لیا تھا۔ رپورٹ میں ملاقات کے 5 اہم ٹیک اویز کے حوالے سے لکھا ہے کہ پہلا یہ کہ ریئر ارتھ منرلز کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید لکھا ہے کہ شاید دنیا کے لیے سب سے اہم موضوع چین کی حالیہ اعلان کردہ پابندی تھی، جس کے مطابق اگر ریئر ارتھز کا کوئی بھی استعمال غیر ملکی افواج یا سیمی کنڈکٹرز کے کچھ سیکٹرز میں ہوتا ہے تو ان کی برآمد پر پابندی لگائی جائے گی، کیونکہ چین ریئر ارتھز کی مائننگ اور پروسیسنگ کے تقریباً تمام عمل پر اجارہ داری رکھتا ہے، اور اس وجہ سے اس اعلان کے بعد کئی ممالک میں تشویش پھیل گئی تھی۔ لیکن ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے یہ معاملہ صدر شی کے ساتھ بات چیت میں اٹھایا اور 1 سالہ معاہدے کے تحت چین اب ان معدنیات کی فراہمی جاری رکھے گا، جسے ٹرمپ کی توقع کے مطابق ہر سال توسیع دے دی جائے گی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ریئر ارتھز کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، ریئر ارتھز پر کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ چین کے بیان میں ریئر ارتھز کا خاص طور پر کوئی ذکر نہیں تھا۔ لیکن بعد میں چینی وزارت تجارت نے کہا کہ چین 9 اکتوبر کو اعلان کردہ ایکسپورٹ کنٹرول کو معطل کر دے گا، جس میں ریئر ارتھ سے متعلق پابندی ظاہر کی گئی تھی۔ اس کے بدلے میں امریکہ اپنے ایکسپورٹ کنٹرولز پر 50% حد بندی کے اصولوں کو روک دے گا۔ دوسرا معاملہ ٹیرفز میں نرمی اور فینٹنل سے متعلق عملی اقدامات پر اتفاق ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ میں لکھا ہے کہ فینٹنل کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ انتہائی محنت سے کام کریں گے تاکہ ان کیمیکلز کے فلو کو روکا جا سکے، جنہیں امریکہ کے مطابق اس خطرناک اور انتہائی نشہ آور منشیات کی تیاری میں استعمال کیا جا رہا تھا، جو امریکہ بھر میں پھیل چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ بہت جلد عملی اقدامات ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے چین پر 20% ٹیرف اس لیے لگایا تھا تاکہ چین پر فینٹنل کے معاملے پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ آج ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے صدر شی کے جمعرات کے بیانات کی بنیاد پر ان ٹیرفز کو فوراً 10% تک کم کر دیا ہے۔ چین کی وزارت تجارت نے بھی فینٹنل سے متعلق ٹیرف سمیت دیگر اقدامات کو معطل کرنے کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ اپنے جوابی اقدامات میں بھی اسی کے مطابق رد و بدل کریں گے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایک مسئلہ جو ابھی تک حل ہوتا نظر نہیں آ رہا وہ تجارتی معاہدے کے فیز 1 کی حیثیت ہے، جو ٹرمپ کے پہلے دور میں طے پایا تھا۔ گزشتہ ہفتے امریکہ نے کہا تھا کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ چین نے امریکی مصنوعات اور سروسز کی سالانہ خریداری میں $200 ارب کا اضافہ کرنے کے وعدے پر عمل کیوں نہیں کیا۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات کی تیسری اہم بات ٹرمپ کا دورہ چین اور اس کے جواب میں شی جن پنگ کا ممکنہ دورہ امریکہ ہے۔ اس حوالے سے دی گارڈین کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ اپریل میں چین کا دورہ کریں گے، جو ایک طویل عرصے سے متوقع دورہ ہے، لیکن انہوں نے چینی صدر کے جوابی دورے کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں، صرف اتنا کہا کہ ان کے چینی ہم منصب اس دورے کے کچھ عرصے بعد امریکہ آئیں گے، چاہے وہ فلوریڈا ہو، پام بیچ ہو یا واشنگٹن ڈی سی۔ جبکہ چین کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے چینی صدر کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی ہے۔ چین اور امریکہ کے رہنماؤں کی اس ملاقات میں چوتھا معاملہ چپس کے حوالے سے تھا۔ اس حوالے سے رپورٹ میں لکھا ہے کہ چپس کے معاملے پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے صدر شی جن پنگ کے ساتھ اس پر بات چیت کی کہ چین امریکی کمپنی انویڈیا سے چپس خریدے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ چین پر منحصر ہے اور امریکہ اس معاملے میں زیادہ تر ایک ثالث یا ریفری کا کردار ادا کرے گا۔ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ انویڈیا کی نئی بلیک ویل AI چپ چین کو فروخت کرنے کی اجازت دیں گے، تو ٹرمپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم بلیک ویل کے بارے میں بات نہیں کر رہے، بلکہ بہت سی دوسری چپس ہیں، آپ جانتے ہیں بہت ساری چپس ہیں، اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ واضح رہے کہ بلیک ویل B30A چپ انویڈیا کی ایک نئی پروڈکٹ ہے جو H20 چپ کی جگہ لے گی، جو خاص طور پر چینی مارکیٹ کے لیے محدود کارکردگی کے ساتھ تیار کی گئی تھی تاکہ وہ امریکی پابندیوں کو ٹریگر نہ کرے۔ بلیک ویل B30A بھی جان بوجھ کر محدود پاور کے ساتھ تیار کی گئی، لیکن یہ H20 سے زیادہ طاقتور ہے۔ امریکی سیاست کے دونوں دھڑوں سے تعلق رکھنے والے ناقدین نے اس امکان پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ چین کو یہ چپ خریدنے کی اجازت دی جائے۔ پانچواں معاملہ یوکرین اور تائیوان کے حوالے سے تھا۔ اس حوالے سے رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین میں جاری جنگ ایک اہم موضوع کے طور پر بہت شدت سے سامنے آئی اور انہوں نے اور صدر شی جن پنگ نے اس معاملے میں مل کر پیش رفت کرنے پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے اس بات پر کافی دیر تک بات کی اور ہم دونوں یہ دیکھنے کے لیے ایک ساتھ کام کریں گے کہ کیا ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تاہم ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دونوں فریق آپس میں لڑائی میں الجھے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو انہیں لڑنے دینا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے پاگل پن ہے۔ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ چین روسی تیل کا ایک بڑا خریدار ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ یہ موضوع ملاقات میں زیر بحث ہی نہیں آیا۔ چینی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ علاقائی تنازعات کے حل کے بارے میں بہت پرجوش تھے اور چین بھی مختلف تنازعات میں ان مذاکرات کو فروغ دے رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا
کہ دنیا آج کئی مشکل مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ چین اور امریکہ بڑی طاقتوں کے طور پر اپنی ذمہ داری مشترکہ طور پر نبھا سکتے ہیں اور دونوں ممالک اور پوری دنیا کی بھلائی کے لیے مزید ٹھوس اور اہم کام کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں صحافیوں کو بتایا کہ تائیوان کا ذکر ملاقات میں بالکل بھی نہیں آیا۔ ٹرمپ کے مطابق تائیوان پر دراصل کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ تائیوان کو چین کا صوبہ بنانا صدر شی جن پنگ کا ایک بنیادی ہدف ہے اور وہ ضرورت پڑنے پر اس جزیرے کو طاقت کے ذریعے قبضے میں لینے کے لیے اپنی فوج کو تیار کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی بھی عمل عالمی سطح پر شدید اثرات مرتب کرے گا۔ چینی دھمکیوں کے باوجود امریکہ تائیوان کا سب سے اہم سپورٹر ہے، لیکن ٹرمپ کے غیر واضح اور بدلتے ہوئے موقف نے اس خدشے کو بڑھا دیا ہے کہ اگر چینی صدر نے ان سے کسی رعایت کا مطالبہ کیا تو اس پر امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا۔ اسی طرح بی بی سی نے امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات میں طے پانے والے معاملات پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آکسفورڈ اکنامکس میں ایشیا اکنامکس کے سربراہ لوئس لو کے مطابق آج امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت بنیادی طور پر کشیدہ تعلقات کو عارضی طور پر مستحکم کرنے کی سمت میں ایک ناقابل انکار مثبت قدم ہے۔ تاہم کئی اہم نکات اب بھی حل طلب ہیں، خاص طور پر 4 اہم معاملات۔ نمبر 1 تائیوان کی حیثیت، نمبر 2 ٹرانس شپمنٹس، نمبر 3 ٹک ٹاک اور نمبر 4 ٹیکنالوجی۔ یہ تمام مسائل دونوں طاقتوں کے درمیان دفاعی، تجارتی اور کاروباری کشیدگی کے بنیادی مرکز ہیں۔ لوئس لو کے مطابق آج کی پیش رفت 2026 کی طرف بڑھتے ہوئے زیادہ گہرے اور قابل پیش گوئی تعلقات کی بنیاد رکھتی ہے، جو ممکنہ طور پر اپریل تک ایک اور صدارتی سطح کی ملاقات تک جا سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ پالیسی کی غلط تشریح یا غلط اندازے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ بی بی سی نے مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات چائنیز اونڈ ایپ ٹک ٹاک کے امریکہ میں مستقبل پر کسی حتمی فیصلے کے بغیر ختم ہو گئی۔ امریکی صدر جو ٹک ٹاک کے مستقبل میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے ملاقات کے بعد اپنی تقریر یا سوشل میڈیا پوسٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ چین کے جاری کردہ بیان میں ٹک ٹاک کا مختصراً ذکر تھا، جس میں کہا گیا کہ چین ٹک ٹاک سے متعلق معاملات کو مناسب طریقے سے حل کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ قومی سلامتی کے خدشات کے باعث ٹک ٹاک کی امریکی شاخ کو اس کی چینی پیرنٹ کمپنی بائٹ ڈانس سے الگ کر کے فروخت کر دیا جائے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے اس ہفتے کے آغاز میں کہا تھا کہ ایک معاہدہ طے پا چکا ہے، جسے ٹرمپ اور شی جن پنگ نے جمعرات کو حتمی شکل دینی تھی۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت ایک تجویز کی منظوری دی گئی تھی کہ ٹک ٹاک امریکی ملکیت کے تحت ملک میں کام جاری رکھ سکے گی۔ تاہم آج کی ملاقات اس حوالے سے کسی واضح یا ٹھوس پیش رفت کے بغیر اختتام پذیر ہوئی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ کراچی کے شہری پریشان ہیں، جب سے یہ چالان شروع ہوا ہے معاملات کہاں جائیں گے، کیا ہو رہا ہے، تفصیلات آپ سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کے آغاز کو 4 دن ہو گئے ہیں اور ان 4 دنوں میں ہونے والے چالان کے اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق کے مطابق کراچی میں اب تک 17,000 سے زائد ای چالان ہو چکے ہیں۔ پہلے دن 6 گھنٹوں میں 2,622 ای چالان کیے گئے، جبکہ دوسرے دن 4,301 اور تیسرے دن 4,979 اور آج 3,895 چالان ہوئے، جن میں سے 1,123 چالان بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے پر، 2,288 چالان بغیر سیٹ بیلٹ کے گاڑی چلانے پر، گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کے استعمال پر 94 چالان، اوور اسپیڈنگ پر 30 چالان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ رانگ وے پر گاڑی چلانے پر 2 چالان ہوئے ہیں، جبکہ ٹنٹڈ شیشوں والی گاڑیوں کے 27 چالان، منی بس کی چھت پر مسافروں کو بٹھانے پر 2 چالان، اوور لوڈنگ پر 10 چالان، سگنل پر گاڑی نہیں روکنے پر 303 چالان اور سگنل کی سٹاپ لائن پر گاڑی نہیں روکنے پر 17 چالان ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق کل رات تک ہونے والے چالان شہریوں کو ان کے ایڈریسز پر بھیج دیے گئے ہیں اور 25 افراد نے کمپلینٹ سینٹرز پر رابطہ کیا ہے، جن میں سے 4 افراد نے آئندہ خلاف ورزی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی تو ان کے پہلے چالان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج نمائندہ جیو نیوز دانیال سید نے کراچی میں شہریوں سے بات کی ہے۔ شہریوں نے بتایا کہ انہیں ٹریفک قوانین کی آگاہی نہیں ہے۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ای چالان کا باقاعدہ طور پر آغاز تو ہو گیا اور روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں چالان بھی ہو رہے ہیں، جن کی مد میں کروڑوں روپے حکومتی خزانے میں جمع کیے جا رہے ہیں، لیکن ٹریفک قوانین کیا ہے اور ان کی پاسداری کس حد تک ممکن بنائی جا سکتی ہے اور شہریوں کو کس حد تک آگاہی حاصل ہے، آئیے شہریوں سے جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنی اسپیڈ سے زیادہ چلاؤ گے موٹر سائیکل تو تمہارا چالان ہو جائے گا؟ نہیں پتہ۔ آپ کو پتہ ہے موٹر سائیکل 60 کی اسپیڈ سے چلانی ہے، ورنہ جو کیمرے لگے ہیں ان سے چلانا آپ کے گھر پر آئے گا۔ آپ کو آگاہی حاصل ہے یا نہیں؟ نہیں، اسپیڈ کی آگاہی حاصل نہیں ہے اور نہ کہ شارع فیصل پہ اس طرح کا کوئی نہ سائن ہم نے دیکھا ہے نہ کچھ۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کتنی اسپیڈ پہ جانا ہے۔ زیبرا کراسنگ میں بھی کئی جگہوں پہ ہے، کئی جگہوں پہ نہیں ہے، مطلب وہ مٹ چکے ہیں بہت سی جگہوں سے، لیکن یہ ہے کہ اگر حکومت چاہے تو یہ سب کچھ صحیح کر سکتی ہے، روٹیں وغیرہ سارے صحیح ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا اگر یہ چالان کرے یا وہ کرے تو بہتر ہے۔ نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ 60 سے اوپر پہ انہوں نے یہ بین لگایا ہوا ہے۔ اگر یہ پہلے سے بین ہے تو شاید یہ میری اگنورنس ہے، ادروائز
कभी ऐसा कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हुई। इस हवाले से हमने मंगल को वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार से ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पीड लिमिट के निशान न होने, बगैर ट्रेनिंग के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से मुताल्लिक सवालात किए थे। पाकिस्तान में अगर कोई सबसे आसान काम है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। दुनिया में बहुत मुश्किल काम होता है ये। तो क्या कोई अवेयरनेस दी जाएगी शहरियों को? लॉन्च तो कर दिया गया, आज ही इतने सारे चालान कर दिए गए कि शहरियों को ये सारी चीज़ें पता हो। शाहजेब साहब 6-7 माह से हम इस पर काम कर रहे थे कि इसको इनिशिएट करने के लिए प्रॉपर हम गाइडलाइंस भी दे सकें। और हमने उसके बाद फिर इफ्तिताह किया, कराची में ट्रेनिंग सेंटर बनाया है अंडर द पुलिस डिपार्टमेंट, और वहाँ पर हम ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो जदीद तकाज़ों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले इनको ट्रेनिंग दें। उसमें हमें काफ़ी कोताहियाँ नज़र आ रही थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तो लोगों को इशू हुए हैं, लेकिन आप अगर हमारी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज अब विज़िट करेंगे तो कम से कम उसमें ट्रांसपेरेंसी हम ले आएँ। जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनसे वो ट्रेनिंग करके इस ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में वो सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, उसके बाद ही उनको डिफरेंट टाइप के लाइसेंस इशू हो रहे होते हैं। जैसे अब लेन चेंज करने पर सिग्नल के पास उस पर आप जुर्माना कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर ना हो कि कहीं सड़कों पर खड्डे भी ना हो, और हो तो वहाँ पर भी प्रॉपर मार्किंग हो, लोगों को पता हो कि आप लेन कहाँ चेंज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। यकीनन आपकी बात सही है कि रोड मैपिंग भी करनी है, मार्किंग भी करनी है, रोडों की फेंसिंग भी करनी है, लाइट्स को भी बेहतर करना है। उसके लिए कल ही हमने मीटिंग करके एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इनिशिएटिव बड़ा लाजमी है, उसे रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल ओवर स्पीडिंग पर आप कह रहे हैं कि चालान होगा, स्पीड मार्किंग्स तो है ही नहीं कहीं, कैसे पता चलेगा कि कहाँ की क्या स्पीड लिमिट है? जो बड़ा मसला यहाँ पर ओवर स्पीडिंग का था, वो जो कराची सिटी है इसमें हैवी व्हीकल्स का है, जिसकी वजह से पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे। हमने उसमें 10,000 जो ट्रॉलर्स हैं और टैंकर्स हैं उनको रजिस्टर किया है, जिनमें ट्रैकर्स लगाए हैं। हमने ट्रैकर में वो एक सिस्टम है, उसको लिंक किया है हमारे इस सिस्टम के साथ कि जो ई चालान जनरेट करेगा। 30 स्पीड से जैसे ही वो एक्सेस करेगा तो उसको ऑटोमेटिक चालान इशू हो जाएगा। जो हमारा मेजर कंसर्न था वो कराची की जो हैवी ट्रैफिक है वो अप्लाई कर रही थी कराची सिटी के इंटरनल रोड्स पर। इसके अलावा आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से IG सिंध की मुलाकात हुई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रज़ी के मुताबिक IG सिंध ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मैंने पहले चालान की मुआफ़ी की हिदायत जारी कर दी है। जो दोबारा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसको चालान अदा करना होगा। IG सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक ई टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों का भी चालान किया गया है। सीट बेल्ट, जंपिंग, रेड लाइट्स, टिंटेड ग्लासेस और मोबाइल के इस्तेमाल पर गाड़ियों का ई चालान किया गया। ई टिकटिंग सिस्टम के तहत पुलिस की सरकारी गाड़ी को भी सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर 28 अक्टूबर को पुलिस गाड़ी का पहला चालान किया गया। इस मौके पर IG पुलिस ने कहा कि पहली मरतबा ई चालान होने पर 10 दिन में राब्ता करके मुआफ़ी के साथ फीस माफ़ हो सकती है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। पुलिस भी कानून से बालातर नहीं और सिंध पुलिस का जदीद ई टिकटिंग सिस्टम मौसर साबित हो रहा है। इसके अलावा ई चालान सिस्टम के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर के मुताबिक दरख्वास्त में हुकूमत सिंध, DIG ट्रैफिक, नादरा और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहरियों पर भारी भरकम चालान किसी अज़ाब से कम नहीं। चालान की आड़ में शहरियों को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक की धमकियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध के हुक्मरान चालानों में दूसरे सूबों से मुकाबला कर रहे हैं। दरख्वास्त में मज़ीद लिखा गया है कि लाहौर में चालान का जुर्माना 200 रुपये और कराची वालों के लिए 5000 रुपये क्यों है, और हाई कोर्ट से दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की सज़ा भी की गई है। इसके अलावा सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान ने कराची में ई चालान के निफाज के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा करा दी है और जमात इस्लामी ने ई चालान के नाम पर भारी जुर्मानों से मुताल्लिक करारदाद जमा करा दी है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक और राहिद सलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि चालान किसी और का हुआ, गया किसी और के एड्रेस पर। हम पहले काशिफ आप बताइएगा, ज़ाहिर है कराची में ट्रैफिक बहुत बेहंगम होता है, एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। अब ये जो आगाज़ हुआ है, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस को भी मुख्तलिफ मसाइल का सामना शाज़ेब करना पड़ रहा है और इस हवाले से जो चालान शहरियों के घरों तक पहुंच चुके हैं
ان میں بھی کچھ مسائل سامنے آ رہے ہیں. ایک سب سے بڑی شکایت یہ سامنے آ رہی ہے کہ بہت ساری گاڑیاں جو ہے وہ رجسٹرڈ ان کے ناموں پر نہیں ہیں, جن ناموں پر جو ہے وہ ایڈریس منتقل کیے گئے ہیں. اس حوالے سے بھی مختلف پرابلم سامنے آ رہی ہیں, جبکہ جو ٹریفک پولیس حکام ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو انجینئرنگ بیورو ہے جن کی جانب سے کراچی کے سگنل ٹھیک کرنے تھے یا پھر سائن بورڈ لگانے تھے, ان کا کام پراپر طریقے سے شروع نہیں ہو سکا ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو آگاہی پراپر جو ہے وہ فراہم نہیں ہو سکی ہے. تو مختلف اس قسم کے بھی جو ہے مسائل سامنے آ رہے ہیں, جبکہ جو مجموعی طور پر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ مختلف چالان اب تک کر دی گئے ہیں 4 روز میں, اور اس میں سے 11,492 چالان ایسے ہیں جو شہریوں کے گھروں تک پہنچا دیے گئے ہیں. ان میں سے اب تک جو ہے وہ صرف 25 چالان کی شکایت جو ہے وہ پولیس کو موصول ہوئی ہیں. ان میں سے بھی 4 چالان ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے شہریوں نے خود معذرت کر کے معافی نامہ بھی جمع کرا دیا ہے. تو ایک شہریوں کے پاس پلس پوائنٹ یہ سامنے آیا ہے چالان کے حوالے سے کہ وہ معافی نامے کے ساتھ جمع کرا سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک پالیسی یہ رکھی گئی ہے کہ اگر دوبارہ اسی قسم کی وائلیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے تو وہ جو چالان جو معاف کیا گیا تھا وہ دوبارہ سے ایڈ آن ہوگا اور اس کے نئے چالان کے ساتھ وہ بھی رقم ادا کرنی ہوگی. تو اس طرح کی کنڈیشن سے کراچی کی سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف مسائل شہریوں کو تو نظر آ رہے ہیں, لیکن ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی اس حوالے سے سخت حکمت عملی بھی بنائی جا رہی ہے. جبکہ اب شہر سے مین پاور مکمل طور پر جب ختم کر دی گئی ہے تو ای ٹکٹنگ کے حوالے سے ہی تمام تر جو کارروائی ہے وہ کی جا رہی ہے. 1200 پلس کیمرے جو ہیں وہ شہر میں اس وقت لگا دیے گئے ہیں, جس میں S4 کے ساتھ ساتھ سیف سٹی کی بھی مختلف کیمراز جو ہیں وہ شامل ہیں, جس میں مین شارع فیصل اور ساؤتھ زون کے مختلف علاقے ہیں. اب تک بیشتر مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں صرف پولز جو ہیں شاذب وہ لگا دیے گئے ہیں, لیکن ان پہ کیمرے نصب نہیں کیے گئے ہیں. بہت جلد اس سسٹم کو بھی متعارف کروا دیا جائے گا. شہریوں کے لیے مختلف سہولت سسٹم جو ہے وہ رکھا گیا ہے, اس میں 11 فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے گئے ہیں مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کے شہری کو اگر کوئی شکایت سامنے آتی ہے تو وہاں جا کے اپنی شکایت درج کروائے اور اس کی شکایت چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ دور کی جائے گی. تو یہ تمام تر پروسیس ٹریفک پولیس کی جانب سے کیا جا رہا ہے. جو سسٹم ٹریفک پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے اس میں بھی کچھ لوپ ہولز سامنے آ رہے ہیں, کچھ غلطیاں سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے ٹریفک پولیس کی جانب سے چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کیمراز ہیں ان میں 58 قسم کی مختلف وائلیشنز شامل کی گئی ہیں جو مختلف قسم کی وائلیشنز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا ان کیمراز کی مدد سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان چالان کو پراپرز کیا جائے جو شہریوں تک پہنچے. جو رقم بتائی جا رہی ہے, جو چالان کی تعداد بتائی جا رہی ہے, آج اب تک جو ہے وہ چالان یہ بتایا جا رہا ہے کہ 17,000 پلس چالان جو ہے وہ شہر میں ہو چکے ہیں, جن میں سے 11,000 چالان جو ہے وہ شہریوں کے گھر تک پہنچ چکے ہیں. اس میں ایک بہت زیادہ پرابلم یہ بھی آ رہی تھی کہ شہریوں کو جو وہ فیک میسیجز وہ موصول ہو رہے ہیں, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ چالان کریٹ کیا گیا ہے اور آپ اسے جو ہے وہ فوری طور پر اپڈیٹ کر دیں. تو ہماری اس حوالے سے اعلی حکام سے بات ہوئی, ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی میسیج اب تک نہیں کیا جا رہا ہے. جو پوسٹل ایڈریس جو ان کے پاس ہے وہ ان تک جو ہے وہ اس ایڈریس پر چالان پہنچایا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے کوئی اس طرح کا میسیج ٹریفک پولیس کی جانب سے یا واٹس ایپ نمبر پر کوئی ایسا پیغام جو ہے وہ موصول نہیں کیا جا رہا ہے. یہ عام بات ہے, ایپلیکیشن جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہے. جی یہ عام بات ہے کہ عوام تاکہ گمراہ نہ ہو کہ کوئی بھی آپ کو میسج آتا ہے تو اس کو نہ فوکس کریں, جیسا کہ ابھی کاشف مشتاق بھی بتا رہے تھے. راحیل آپ بتائیے گا کہ کچھ چالان کسی اور کا ہوا, پہنچ کسی اور کو ہو گیا, اس قسم کے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں؟ جی بالکل شاذب صاحب, آج اسی قسم کا ایک ای چالان جو ہمارے سامنے آیا. 27 اکتوبر کا یہ چالان ہے, جس میں چالان میں جو کیمرے کی جانب سے تصویر کھینچی گئی ہے اس میں 6550 کا نمبر ہے, اور جبکہ اسی الیکٹرانک چالان میں جو ڈیٹیل میں ساری چیزیں ہیں تو اس میں جو ہے وہ نمبر 6557 ہے. اور یہ چالان پہنچا ہے 6557 والے ہولڈر والے شہری کو. اس کا یہ کہنا ہے کہ اس چالان کے مطابق یہ 27 اکتوبر کی صبح 9:45 بجے کلفٹن 3 تلوار پہ یہ چالان کیا گیا, جبکہ اس کے مطابق وہ اس وقت اپنے گھر, اور جو کہ اس کا اسکیم 33 میں گھر ہے, وہ اس وقت وہاں پر موجود تھا. الیکٹرانک چالان کے مطابق اس شہری کے لائسنس پر 6 ڈی میرٹ پوائنٹس بھی اس میں ایڈ کر دیے گئے. تو اس سلسلے کے بعد جب ہماری اس سے مزید ڈیٹیل میں بات ہوئی تو شہری کا یہ کہنا ہے کہ اس کا آج تک کبھی بھی چالان نہیں ہوا, اور اس نے ہمیشہ ٹریفک رولز کو فالو کیا ہے, اور اس واقعے کے بعد سے وہ شدید ڈپریشن کا بھی شکار ہے. تو اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں کہ ایک ہی الیکٹرانک چالان ہے اور اس میں 2 نمبر جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کے نظر آ رہے ہیں, جیسا کہ یہ کیس بھی ہمارے سامنے آیا. اس میں جو کیمرے کی تصویر ہے اس کے مطابق 6550 نمبر ہے, جبکہ بھیجا گیا ہے وہ 6557 پر ہے. اس کے بعد جب ہم نے ٹریفک پولیس حکام سے بات کی اسی موضوع پر تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے گئے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ اس قسم کی جب بھی کیسز ہو تو شہری ٹریفک پولیس کی ہیلپ لائن 1915 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں, جبکہ فیسیلیٹیشن سینٹر پر جا کر بھی اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. جی شاذب صاحب, بہت شکریہ. ناظرین تفصیلات آپ نے جانی. اللہ حافظ.